عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے منافقین کے احوال کچھ جانے قرآن شریف کی یا قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ان کا حال ذکر فرماتا ہے ان کی روح قبض ہونے کے وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اس میں توفا یا توفا کا مطلب ہوتا ہے باب تفاعل سے روح قبض کرنا، اور وجوہ وجہ کی جمع، وجہ کا مطلب تو چہرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ادبار دبر کی جمع، دبر کا مطلب پیچھے کا مقام خاص۔ لیکن یہاں پر وجوہ سے مراد جسم کا اگلا حصہ اور ادبار سے مراد جسم کا پچھلا حصہ مطلقاً۔ اور الملائکہ توفا کا فاعل ہے، یضربون وجوہہم، یہ جملہ حال ہے، یا تو یہ فاعل سے حال ہے یا مفعول سے۔ اور فکیفہ یہ حال ہے فعل محذوف کا، منصوب ہے اس سے، ای فکیفہ یصنعون اذا توفتہم الملائکہ، اور اذا بھی اسی کا ظرف ہے یصنعون کا، یہ کہ مقدر ہے فکیفہ یکون حالہم اذا توفتہم الملائکہ۔ تو اب یہ کیفہ اور اذا دونوں اسی سے متعلق ہوں گے، اور اذا یہ ظرف ہوگا بعد جملہ کی طرف۔ اب ترجمہ سنیں تو کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کو مارتے ہوئے یا ان کے آگے اور پیچھے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ اور اس آیت میں استفہام تحویل اور تفضیع کے لیے ہے، یعنی کیسا ہولناک حال ہوگا ان لوگوں کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ذالکہ سے اشارہ ہے ما قبل مذکور توفی کی طرف، یعنی جو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کی پشت اور ان کے منہ کو مارتے ہوئے، یہ اس وجہ سے با سببیہ ہے۔ اسخطا ناراض کرنا باب فعل سے، رضوان خوشی، احبطا ابطلا کے معنی میں یعنی باطل کر دینا، بے اثر کر دینا۔ اعمال اس کا معنی جانتے ہیں حضرات، عمل کی جمع۔ اب ترجمہ سنیں، یہ چیز اس وجہ سے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرے اور اللہ کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا سب اکارت کر دیا، ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اب کس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرے؟ اس چیز کو اپنایا، یعنی کفر کو، معاصی کو، اور یہود ہیں تو حضور کے اوصاف کے چھپانے کو، جو اوصاف انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں، اور اللہ کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی، اللہ کی خوشی کو ناپسند کیا، مطلب اس چیز کو ناپسند کیا، اس عمل کو ناپسند کیا جو اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اطاعات ہے، جہاد ہے وغیرہ۔ اب اس کی بنیاد پر جو بھی کار خیر انہوں نے کیے تھے، جیسا کہ غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور حسن سلوک وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب اعمال ضائع اور برباد ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب انہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ سارے اعمال ایمان کے ساتھ ہی مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اس آیت میں ام یہاں پر یہ حمزہ استفہام اور بل کے معنی میں ہے، یعنی بل احسب الذین،
اچھا، اور اس کے بعد اضغان، یہ ضغن کی جمع ہے، ضغن کا مطلب کینہ، عداوت، بغض۔ اب ترجمہ سنیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز نہ نکالے گا؟ اب یہاں پر بیماری سے مراد نفاق کی بیماری، اور کینے یعنی بغض و عداوت جو وہ حضور اور مسلمانوں کے لیے رکھتے تھے اور اسلام کے لیے، اور نہیں نکالنے کا مطلب ان کو ظاہر نہ کرے گا، اور استفہام یہاں پر انکار اور زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی ضرور ان کے کینے اور ان کی بغض و عداوت وہ ظاہر کر دے گا جنہیں یہ چھپاتے ہیں۔ اور الذین فی قلوبہم مرض، یہ الذین فاعل ہے، حسبہ کا، فی قلوبہم مرض یہ صلہ ہے الذین کا، اور ان لن یخرج اللہ یہ جملہ مفعول ہے حسبہ کا، اور ان یہاں پر مخففہ عن المثقلہ ہے، اصل میں ہے انہو۔ اچھا، اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اچھا، اب یہاں پر لو یہ شرط کے لیے ہے، اور لَأَرَيْنَاكَهُمْ یہ جزا ہے، اور فَلَعَرَفْتَهُمْ یہ اسی پر عطف ہے، اور یہاں پر جواب میں لو کے جواب میں لام آتا ہے، اور پھر معطوف میں بھی لام آیا ہے، یہ تاکید کے لیے۔ سیما یہ علامت کے معنی میں ہے، اور اریناکہم کا مفعول اول ہو مفعول ثانی، اور ارینا یہ اراءہ باب افعال سے ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، اور اراءہ کا مطلب یہاں پر اعلام ہے، تعریف اعلام یعنی بتانا، خبر دینا، مطلع کرنا۔ یہاں پر اراءہ بصریہ یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، لَتَعْرِفَنَّهُمْ اس میں یہ جو ہے قسم کا جواب ہے، فی لحن القول فی یہاں پر با کے معنی میں ہے، اور لحن القول، لحن کے دو معنی آتے ہیں۔ لحن کا ایک معنی تو غلطی آتا ہے، یعنی اعراب یا کسی اور وجہ سے کلام میں غلطی ہو، اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ لیکن لحن کا ایک دوسرا معنی آتا ہے کہ کلام میں ایک ایسا اسلوب اختیار کرنا کہ جسے مخاطب کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ پائے، جیسے کہ تعریض ہے، توریہ ہے، ابہام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ترجمہ سنیں پہلے۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں تو تم انہیں ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں سے پہچان لو، ضرور تم انہیں پہچان لوگے ان کے انداز کلام سے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق صلہ دے گا۔ یہ ان منافقین نے کچھ ایسے الفاظ پر اصطلاح قائم کر لی تھی کہ ان الفاظ کے ذریعے سے حضور کو خطاب کرتے، جن کا ظاہر تو بہتر ہوتا، لیکن اس سے وہ لوگ اس کا برا معنی مراد لیتے تھے، اور اسے صحابہ کرام سمجھ نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی منافق کوئی بات بھی کہتا تو حضور اس کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ بلا یبلو امتحان لینا، آزمانا، یہ لنبلونکم نون تاکید اور لام تاکید ہے یہاں پر دونوں میں، اور اس کے بعد حتی نعلم، حتی کے بعد ان مقدر ہے، اور المجاہدین صابرین کا معنی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اخبارکم احوالکم، یعنی یہ مراد ہے اس سے نبلوا، یہ اسی نعلم پر عطف ہے۔ اب ترجمہ سنیں پہلے۔ اور ضرور
ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے، اور تاکہ تمہاری خبروں کو، تمہارے احوال کو پرکھ لیں۔ آزمائیں گے ہم تم کو جہاد اور دوسری پرمشقت اطاعات کا مکلف بنا کر، اور تمہارے احوال کو پرکھیں گے، آزمائیں گے کہ تم میں مطیع کون ہے، نافرمان کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حتیٰ نعلم، یہاں تک کہ جان لے کون مجاہد ہے، کون ثابت قدم ہے، صبر کرنے والا ہے، جبکہ اللہ رب العزت پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اور حتیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ علم، یہ ابتلاء اور آزمائش کے بعد ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو تو اس کا علم پہلے سے ہے کہ کون مطیع اور کون نافرمان ہے، لیکن یہاں مراد علم سے علم ظہور ہے، یعنی یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ظاہر ہو جائے اس وقت دوسروں کے لیے بھی۔ چلیے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم۔ اس میں بھی سارے الفاظ تقریباً واضح ہیں۔ صد یا صدو یہ لفظ اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے روکنا کے معنی میں، اس کا مفعول محذوف ہے، وصدوا الناس عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے مراد یہاں پر دین ہے، حق ہے، اسلام ہے۔ اچھا، شاق الرسول، شاق یشاق، یہ باب مفاعلت سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، جھگڑنا وغیرہ۔ اور اس کے بعد تقریباً سارے الفاظ واضح ہیں۔ اب ترجمہ سنیں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اسلام قبول کرنے سے، حق سے، اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، اور جلد ہی اللہ ان کا کیا دھرا سب ضائع کر دے گا۔ اچھا، اس آیت میں من بعد ما تبینہ، ما مصدریہ ہے، تبینہ کا مطلب ظاہر ہونا، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، یا تو آپ مضاف محذوف ہے، ان کے اعمال کے ثواب کو ضائع کر دے گا کہ انہیں ثواب نہیں دے گا، یعنی وہ اعمال جو بظاہر نیک ہیں اور جن کو انہوں نے اپنے لیے فائدہ مند سمجھا آخرت کے لحاظ سے، جیسا کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب اعمال ان کے اکارت ہو جائیں گے، ان کا اجر، ان کا ثواب انہیں نہ مل سکے گا، اور یہ اپنے کفر سے اور اپنی شرارتوں سے اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، بلکہ یہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ اچھا، کہا گیا کہ یہ آیت تمام کفار کے حق میں نازل ہوئی، جیسے کہ مشرکین مکہ، منافقین، اہل کتاب، سب کے حق میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر کھانا کھلانے والوں کے حق میں نازل ہوئی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قریش غزوہ بدر کے لیے نکلے، اور یہ جو ہے قحط کا سال تھا، تو قریش کے جو مالدار لوگ تھے، رؤساء تھے، انہوں نے اس فوج کو کھانا کھلانے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ تو جب یہ فوج مکہ سے نکلی تو سب سے پہلے ابو جہل نے ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر صفوان نے مقام عسفان میں 9 اونٹ ذبح کیے، پھر سہل نے 10 اونٹ مقام قدید میں ذبح کیے، اس کے بعد شیبہ نے 9 اونٹ، پھر مقام عوام مقیس جمحی نے 9 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت عباس جو کہ اس وقت مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، انہوں نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر حارث نے 9 اونٹ، پھر ابو البختری نے مقام بدر میں بدر کے چشمے اور کنویں کے پاس پہنچ کر 10 اونٹ ذبح کیے، پھر اس کے بعد مقیس نے 9 اونٹ مزید ذبح کیے۔
تو اب ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ بظاہر کھانا کھلانا خاص کر یہ قحط کے سال میں یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ سارے کام اور ان کا جو مال خرچ کرنا ایک سب کے سب ضائع ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس میں سارے الفاظ واضح ہیں، ترجمہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اپنے اعمال باطل نہ کرو، اس کا مطلب یعنی کفر اور نفاق سے، یا یہ کہ ریا سے کہ ریا کر کے تمہارے اعمال کا ثواب ضائع ہو جائے گا، یا یہ کہ معاصی اور گناہ کبائر سے، یا یہ کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یعنی کوئی صدقہ کرو تو اس کے پیچھے احسان نہ جتاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا تو اب اس کے لیے اس کے سارے گناہ معاف ہیں، کوئی گناہ اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس طریقے سے شرک اور کفر کے ساتھ کوئی عمل سود مند نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اب صحابہ کرام اس بات سے ڈرنے لگے کہ ان کے گناہ ان کے اعمال کو باطل کر دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اب ہم لوگوں نے کہا کہ کون سی چیز ہمارے اعمال اور ہمارے اعمال کے ثواب کو باطل کر دے گی؟ تو کہا گیا گناہ کبیرہ یعنی بڑے اور فحش گناہ۔ تو پھر ہم خوف کرنے لگے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب اس کے بعد ہم میں سے جو لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تو ہم اس پر ڈرتے تھے، اور جو اس کا ارتکاب نہیں کرتے اس کے لیے ثواب اور بخشش کی امید کرتے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ نفل ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو شروع کر دیا جائے تو اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی نفل نماز مثال کے طور پر، یا ایک نفل روزہ اگر شروع کر دیں تو اسے باطل کرنا، اسے توڑنا اب جائز نہیں ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اور اگر اس کو توڑا تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کفر پر جمے رہنے والوں کا برا انجام ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ وهم کفار یہ جملہ حال ہے ماتو کی ضمیر سے، اور فلن یغفر اللہ لهم یہ جملہ خبر ہے انا کی۔ الفاظ کے معنی سب واضح ہیں، ترجمہ سنیے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا دوسروں کو، پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مرے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں نہیں بخشے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت اصحاب قلیب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ قلیب بدر میں کنواں جس میں بدر کے مقتولین کفار یہ ڈالے گئے تھے، تو اب ان مقتولان بدر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم ہر کافر کے حق میں عام ہے جو کہ کفر کی حالت میں مرا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت مؤمنین سے خطاب فرماتا ہے، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون
واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اچھا، اس آیت میں لا تہینو فعل نہیں، تدعو یہ بھی فعل نہیں ہے، اسی پر عطف ہے، اور وہنا یہینو کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، کمزور پڑنا، اور دعا یدعو کا مطلب بلانا۔ سلم صلح کو کہتے ہیں، سلم اور سلم دونوں لغت آتی ہے اس میں۔ اور اس کے بعد اعلون، یہ اعلون تھا، تعلیل ہو کر اعلون ہو گیا اغلبون کے معنی میں۔ اور واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے نصرت، تائید، مدد میں۔ ولن یترکم، وترا یترو کہتا ہے وترتو زیدن حقہ اے نقصتو۔ اچھا، اعمال یعنی یہ متعدی بدم مفعول ہوتا ہے، تو کم مفعول اول ہے، اعمال مفعول ثانی ہے۔ اچھا، اب پہلے ترجمہ سن لیں۔ تو کمزور نہ بنو اور صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ جو سب سے پہلے اعراب کی بات کی، اس میں جیسا کہ میں نے بتایا تدعو بھی تہینوں پر عطف یہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو جملے ہیں انتم الاعلون، اللہ معکم، لن یترکم اعمالکم، یہ تینوں جملے حال ہیں۔ اچھا، پھر کمزور نہ پڑو، کمزور نہ بنو، کس چیز سے؟ جہاد سے، کفار سے، قتال سے، اور صلح کی دعوت نہ دو، کنہیں؟ کفار کو۔ اچھا، سورہ انفال 10ویں پارے میں یہ آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو۔ تو اب اس آیت میں صلح کرنے کا کفار کے ساتھ حکم ہے، اور یہاں پر صلح سے ممانعت ہے، تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ تو اب مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کی، یعنی یہ آیت لا تہینوا وتدعوا الی السلم ناسخ ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا اس آیت کی، لہٰذا ہمیں کفار سے صلح کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آیت اس آیت کی ناسخ ہے، یعنی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، یہ آیت ناسخ ہے ہماری اس مذکورہ آیت کی فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، لہٰذا اب کفار اگر صلح پر راضی ہوں تو ہمیں بھی صلح کا حکم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں محکم ہیں، کوئی ناسخ اور کوئی منسوخ نہیں ہیں، یہ دونوں دو مختلف اوقات اور مختلف حالتوں کے لیے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہ ایک مخصوص قوم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ آیت عام ہے، یعنی فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ۔ تو اب کفار سے معاہدہ جائز نہیں ہے مگر وقت ضرورت، اور وقت ضرورت یعنی جب کہ مسلمانوں کی مصلحت صلح کرنے میں ہوں تو ایسی صورت میں صلح جائز ہے، ورنہ کفار سے صلح جائز نہیں۔ اچھا، یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں جب کہ مسلمان کفار کے ساتھ جنگ میں ہوں، اور اگر جنگ میں نہیں تو اب یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اللہ تم سے تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کرے گا، یعنی اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کچھ کمی نہ کرے گا، یا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع اور بے اثر نہ کر دے گا، تم سے تمہارے اعمال نہ چھین لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقارت کا ذکر کیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اس میں لعب اور لہو، کھیل تماشا، لعب کہتے ہیں وہ جو انسان کو مشغول کر دے اور اس میں اس کی کوئی منفعت نہ ہو اس انسان کی، نہ ہی فی الحال اور نہ ہی بعد میں۔ اور لہو
وہ لعب جو انسان کو اس کے اہم امور سے بھی غافل کر دے، ما یغفل الانسان عن مہمات نفسی۔ اچھا، اس کے بعد وَإِن تُؤْمِنُوا، ان شرطیہ ہے، یؤتکم جزا ہے، اسی لیے مجزوم ہے، اور لا یسألکم اسی پر عطف ہے، آتا یوتی دینا، کم مفعول اول، اجورکم مفعول ثانی، اور یسأل بھی متعدی بدو مفعول ہے۔ اچھا، یہاں پر حیات الدنیا یہ مبتدا ہے، اور مراد سے الاشتغال بالحیات الدنیا یا فی الحیات الدنیا۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ سنیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے، اور اگر تم ایمان رکھو اور اللہ سے ڈرو یا پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ یعنی دنیاوی زندگی جب باطل ہے اور اس میں انسان کی کوئی منفعت نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں، تو اب یہ دنیاوی زندگی یہ انسان کو طلب آخرت سے کیسے غافل کر سکتی ہے، کیسے روک سکتی ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ اللہ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اب اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اللہ سارے تمہارے مال نہیں مانگے گا، بلکہ صرف بعض مال جو کہ زکوٰۃ میں فرض ہے۔ اچھا، یا کہ اللہ تم سے تمہارے مال کا مطالبہ اپنے لیے نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں ہی ملے گا، تمہاری طرف پلٹے گا۔ یا ایک سے مراد یہ ہے کہ میرا رسول یعنی محمد تم سے تمہارے مال نہیں مانگیں گے اس میرا پیغام پہنچانے پر بطور معاوضہ کے، بطور اجر کے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ اس میں فیحفکم یہ عطف ہے یسألکموها پر، اور تبخلوا یہ جزا ہے ان کی، اور یخرج یہ عطف ہے تبخلوا پر۔ اور ان یسألکموها میں ہا ضمیر کا مرجع اموال ہے، یحفکم یہ احفا یحفی باب افعال سے احفا، احفا کہتے ہیں المبالغۃ فی الطلب، ان کسی چیز کو انتہائی مبالغے اور شدت اور اصرار کے ساتھ طلب کرنا۔ اچھا، تبخلوا و یخرج اضغانکم، یخرج کا فاعل یہ بخل ہے، اضغان ضغن کی جمع جیسے گزرا، کینہ، بغض و عداوت۔ اب یہ بغض و عداوت یا تو دین اسلام کے لیے یا پھر اس شریعت کے لیے جو شریعت ان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کریں۔ اب ترجمہ سنیں۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگ لے اور انتہائی شدت اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرو گے، اور یہ بخل تمہاری عداوتوں کو، تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مال سے بہت محبت کرتے، تو اگر اللہ ان سے ان کے مال مانگ لے تو مال کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے اس فرمان کو ناپسند کریں گے اور اس شریعت کو، اس تکلیف کو ناپسند کریں گے جو ان سے ان کے مال سلب کر لے، چھین لے۔ تو یہ بخل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے فرمان، اللہ کی شریعت سے عداوت رکھتے ہیں، اسی لیے اسے نہیں مانتے۔ اس وجہ سے اللہ انہیں انفاق کی ترغیب دیتا ہے اور فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اب اس میں ہا انتم یہ ہا حرف تنبیہ ہے، اسی طریقے سے ہا اولائی میں بھی ہا حرف تنبیہ ہے، اور اس کے بعد فمنکم من یبخل میں من موصولہ ہے، یبخل اس کا صلہ ہے، اور منکم یہ خبر مقدم، من یبخل یہ مبتدا مؤخر۔ پھر اس کے بعد من یبخل میں من شرطیہ ہے، اور یبخل فانما یبخل یہ جزا ہے اس کی، یبخل عن نفسہ اور یبخل علی نفسہ،
یہ دونوں صلہ آتا ہے اس کا۔ اگر امسکا معنی کی تضمین ہو یعنی روکنا یا رکنا مال خرچ کرنے سے تو سطعان صلہ آئے گا، اور اگر ظلم اور تعدی معنی کی تضمین ہو اس میں تو اعلیٰ صلہ آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ الغنی بے نیاز ہے تمہارے انفاق سے، وانتم الفقراء فقراء فقیر جمع، اس کا مطلب محتاج، اور تم محتاج ہو اس کے۔ وان تتولوا تولا یتولا اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ یستبدل قوما، یستبدل یا جزا ہے، قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ٹھیک ہے، اب الفاظ کے معنی ہو گئے، ترکیب بھی سب واضح ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ ہاں یہ تم ہو جنہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو اس کے۔ اور اگر تم روگردانی کرو، منہ پھیرو خرچ کرنے سے، تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر ترکیب کے لحاظ سے بتانا ہے کہ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، فَإِنَّمَا یہاں پر قصر کے لیے ہے، جو کہ جملہ کے جزء اخیر کے قصر کا فائدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی بخل کرتا ہے، اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، یعنی اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، پھر ہا انتم ہؤلاء تدعون، اس میں دو طرح کی ترکیب ہو سکتی ہے کہ ہا انتم مبتدا اور ہؤلاء یہ خبر، اور تدعون یہ ایک مستقل الگ جملہ، یا یہ کہ انتم مبتدا اور تدعون اس کی خبر، اور ہؤلاء یہ منادہ ہے، یا ہؤلاء، تو یہ دونوں ترکیب یہاں پر ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ، صدقات، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، اور اسی طریقے سے جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، اور بھی ہر طریقے کا انفاق مراد ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ اور اگر تم اعراض کرو، یعنی انفاق سے اعراض کرو، اللہ کے اس حکم سے اعراض کرو، روگردانی کرو، یہ مراد ہے۔ پھر یہ کہ وہ لوگ تمہارے مثل نہ ہوں گے، یعنی بخل کرنے میں اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے میں وغیرہ۔ چلیے آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ یا اگلے درس سے سورہ فتح شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔